الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات محمد دل کے آواز بلند درود پڑھے محمد پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم دنیا سے یہ بات آنکھ سے آنکھ ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم چونکہ صادقوں کے ماننے والے ہیں تو ہم نے 1400 برس کی تاریخ میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ ہم نبی صادق اور امام صادق کے اس مسلک اور اس فقہ سے اور اس شریعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس شریعت کا براہ راست تعلق آسمان سے ہے اور آسمان والوں سے ہے، اور یقیناً وہ مسلک وہ مذہب وہ شریعت قرآن میں اسی طرح آج بھی جگمگا رہی ہے کہ جیسے دور رسول میں جگمگاتی رہی. دنیا وراثت رسول کی بات کرتی رہی اور دربار تک آل رسول کو بلا لیا اور پیغمبر کی بیٹی کو بھی دربار تک آنا پڑا اور آنے کے بعد چہروں سے نقاب اتارنی پڑی اور جاتے جاتے بیوی نے جو خطبہ دیا اس خطبے میں علم کو اس کی آسمانی منزلوں تک پہنچا کر بتایا کہ ہم تو یہ بتانے آئے تھے کہ یہ درہم و دینار، یہ زمین، یہ ملک و مال، یہ پیغمبر کی اصلی جائیداد نہیں ہے. پیغمبر کی جائیداد ہے علم، پیغمبر کی جائیداد ہے اخلاق، پیغمبر کی جائیداد ہے کردار، پیغمبر کی جائیداد ہے حسن. اگر ان معیارات پر پورے اتر سکتے ہو تو کل کے بیٹھے میں آج بیٹھ جاؤ. وراثت رسول علم، وراثت رسول کردار رسول، اور وراثت رسول حسن رسول، وراثت رسول اخلاق رسول ہے. تو اب میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا نا کہ نوجوان مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم نے یقیناً اخبارات میں بھی اعلان نہیں دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے علاقوں میں وہیں پر مجلس اعضا برپا کرنے، اور جو دور تک نہیں آ سکتے وہ اپنے گھروں ہی میں یہاں پر لائف کی جا رہی ہے وہ سن لیں. اور ہم نے SOPs کا بھی خیال رکھا ہوا ہے. ایک دوسرے سے جسمانی فاصلے سے تو بیٹھے ہوئے ہیں، عقیدے ہمارے آج بھی ملے ہوئے ہیں اور روحیں ہماری جدا نہیں ہے، مکتب ہمارا جدا نہیں ہے، عقیدہ ہمارا جدا نہیں ہے، ہمارے دلوں کی ولایت علی محبت علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. بلکہ جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں تو شاید محبت علی میں کمی آ جائے. ہماری تو روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں، چاہے کسی بھی علاقے میں ہم رہتے ہوں، ہمارا عقیدہ جگمگا رہا ہوتا ہے، ہماری ولایت جگمگا رہی ہوتی ہے، ہمارا محبت و عشق علی کا جو مسلک ہے وہ آسمان پر ہی رہتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ جس طریقے سے بیٹھے اس طریقے سے بیٹھے رہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے خیر المدرس کی بھی تمام اراکین کو سلامت رکھے اور جتنے بھی بانیان مجلس خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور دعا جناب سہیل شاہ نے بھی دے دی کہ پروردگار آپ سب کو ہر بلا اور ہر آفت ناگہانی اور ہر وبا سے محفوظ رکھ رہا ہے اور رکھے گا. اس پر بھی بات ہوگی بھی انشاءاللہ. تو میں نے اس لیے عرض کیا جملہ کہ پیغمبر کی وراثت ہے علم، پیغمبر کی وراثت ہے حسن، پیغمبر کی وراثت ہے کردار، پیغمبر کی وراثت ہے اخلاق، یہ پیغمبر کی وراثت ہے. تو اب اگر کہیں کسی نے برسر دربار حدیثوں کا ٹکسال سجایا اور اس ٹکسال کی پہلی حدیث وہیں پر گڑھی گئی
کہ خود پیغمبر کہہ کے چلے گئے کہ ہم معاشرے انبیاء، ہم گروہ انبیاء نہ بارش ہوتے ہیں نہ بارش چھوڑتے ہیں۔ اگر یہ حدیث گڑھ لی گئی تو گڑھنے والے کو آپ دیکھیے کہ کتنا چالاک اور فطین تھا، اس نے اسی وقت حدیث گڑھ لی کہ پیغمبر نے کہہ دیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ بارش بناتے ہیں نہ بارش چھوڑتے ہیں نہ بارش ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو بیوی نے خطبہ دیا اور خطبے میں علم کو آسمانی منزل پر پہنچا کر یہ بتا کر چلی گئی کہ پیغمبر کی وراثت، میرے بابا کی وراثت ہمیشہ سے علم رہا ہے، میرے بابا کی وراثت کردار رہا ہے، میرے بابا کی وراثت حسن رہا ہے، میرے بابا کی وراثت اخلاق رہا ہے۔ تو بیوی نے اعلان کیا کہ وراثت رسول علم ہے، وراثت رسول کردار ہے، وراثت رسول حسن ہے۔ اب میں کیا کروں کہ یہ بیوی اعلان کر کے چلی گئی کہ وراثت رسول علم ہے، اور تم نے ابھی ابھی حدیث کر دی کہ نہ کبھی کسی کا وارث ہوتا ہے نہ کسی کو وارث بناتا ہے۔ میں کیا کہوں کہ حدیث کہنے والا اس حدیث پر خود نہ قائم رہ سکا، کچھ دنوں بعد اس نے ایک بار نہیں 70 مرتبہ یہ اعلان کیا کہ نہ میں کل وارث رسول تھا، نہ آج ہو، نہ قیامت تک رہوں گا۔ اب مجھ سے پوچھو نا وہ 70 مرتبہ کیا اعلان تھا؟ بار بار علی کو دیکھ کے کہتے تھے علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو گویا جسے تم نے مسجد رسول پر بٹھایا وہ خود علم رسول کی وراثت کا اعلان کر کے گیا، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ اعلان کر کے گیا۔ اور یہ بات تو ہم بباغ کوہل کہا کرتے ہیں، اس میں کوئی لاگ کپٹ نہیں ہے۔ علامہ عباس فیضی ترابی صاحب بیٹھے تھے اور انہوں نے میڈیا پر یہ بات کہی تھی، اور آج تک یقیناً ہم ان کو سلام کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم کبھی عقیدے سے ہٹے نہیں ہیں، اور ہم نے کبھی علی کی ولایت، علی کے علم پر کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ ہاں کل بھی علی یعنی پیغمبر کے کاندھے ہی پر وزن تھا۔ فرق یہ تھا کہ 13 رجب میں جب پیغمبر علی کو لینے پہنچے ہیں تو گود میں اٹھا لیا تھا۔ یہ پہلا دن تھا کہ گود میں اٹھایا، وہ آخری دن تھا کہ دوش پر اٹھا لیا۔ تو ہمیشہ رسول نے بلند رکھا علی کو، ہمیشہ رسول نے علی کو بلند رکھا اور بلند رکھ کر بتایا یہ میرا وارث ہے۔ سلامت رہے جیسے آپ کی تقریر سن رہے ہیں، پیغمبر نے 23 برس نبوت کی زندگی میں علی کو بلند کر کے بتایا یہ میرا وارث ہے، یہ میرا وارث ہے، یہ میرا وارث ہے۔ جی ہے وراثت تو ہے نا پیغمبر کی، تو اب ذرا سا اس حدیث کی، اس روایت کی اسکروٹنی ہو جائے، اگر آپ کی اجازت ہو اس کا تجزیہ ہو جائے کہ ایک فدق، دیکھیے مجھے کوئی جماعتی ثانی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں کسی رخ سے آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں اپنے موضوع پر۔ ایک فدق کا مقدمہ درج ہو گیا اور کہا کہ رسول کوئی جائیداد چھوڑ کے نہیں جاتا، رسول کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، رسول وارث نہیں ہوتا۔ ایک فدق کی جائیداد، کیا جائیداد تھی؟ اس پر پوری مملکت اسلامیہ آج تک پل رہی ہے۔ دیکھیے محققین بیٹھے، آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ سب میرے دوست بیٹھے تھے جو مدرسے میں زیر تعلیم بھی ہیں، اور یقیناً خدا ان کے علم میں اور معرفت میں اور اضافہ فرمائے۔ کوئی زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب تحقیق کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہہ دیا کہ یہ فدق، یہ جاگیر، یہ امت اس سے پلے گی۔ وہیں پر اعلان کر دیا کہ امت فدق سے پل رہی تھی اور پل رہی ہے۔ پورا فدق کا مقدمہ تو آپ کے پیش نگاہ ہے نا، کہ بھائی فدق اس لیے ہم نے لے لیا کہ امت کا کام کیسے چلے گا، فوج کیسے پلے گی، امت کا نظام کیسے چلے گا۔ یعنی فدق پر امت مسلمہ کا نظام قائم تھا اور آج تک قائم ہے۔ اگر کہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اذانوں میں گونج رہا ہے تو فدق کا صدقہ ہے، فدق کا صدقہ ہے۔ تو دے دیا۔ اب اگر فدق ہی لینا تھا، اگر وراثت رسول فدق تھی اور صرف اس میں کہہ دیا کہ رسول وارث نہیں ہوتا نہ وارث بناتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب علی کی ذہانت تک کون پہنچ سکتا ہے، علی کی فراست تک کون پہنچ سکتا ہے؟ جب رسول نے کہہ دیا اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، تو امیر المومنین کی فراست کیا ہوگی؟ سلامت رہے۔ جب کہا کہ مومن کی فراست سے سبق حاصل کرو تو سوچو امیر المومنین کی فراست کیا ہوگی۔ تو اب کہہ دیا کہ میں نے اسی منزل پر، یہیں پر، اسی خانے میں جماعت ثانی کی مجلس پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ جب یہ فدق کا سارا کیس ہو گیا اور جتنے بھی معاملات تھے وہ ہو گئے، سارا جو کچھ بھی تھا، جو بھی گفتگو ہونی تھی ہو گئی، تو جب وہ ممبر سے اترا تو علی نے اس سے پوچھا کہ کس شریعت کے تحت، کس نظام کے تحت، کس آئین کے تحت فیصلہ کیا ہے؟ کا شریعت اسلامی اور قرآن کے تحت۔
علی نے پوچھا نا ممبر پر بیٹھنے والے سے کہ شریعت کس آئین کے تحت فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا شریعت اسلامی اور قرآن کے تحت فیصلہ کیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن میں آیت ہے انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہا آیت ہے؟ کہا کس کی شان میں؟ کہا آپ کی شان میں، کہا رسول کے گھر والوں کی شان میں۔ علی نے کہا یہ بتاؤ اگر کوئی آگے یہ کہے کہ رسول کی بیٹی نے چوری کی ہے تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ کہ گواہوں کے فیصلے پر میں حد جاری کروں گا۔ تو جیسے ہی ممبر پر بیٹھنے والے نے علی سے کہا کہ اگر رسول کی بیٹی نعوذ باللہ چوری کرے تو میں حد جاری کروں گا گواہوں کی بنیاد پر، تو علی نے بوانے توہل کا جس وقت رسول کی بیٹی پر حد جاری کرے گا فوراً دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، اس لیے کہ تو نے خدا کی گواہی کو جھٹلایا، امت کی گواہی کو۔ خدا کی گواہی کو جھٹلا دی اور امت کی گواہی کو قبول کر دیا۔ خدا تو گواہی دے رہا ہے، اس کی طہارت کی، لیکن کتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ اب یہ پہلا حملہ تھا علی کا، اسی وقت علی کیس جیت گئے تھے، خدا کے لیے غور فرمائے، اسی وقت علی قضیہ جیت گئے تھے، قضیے کا فیصلہ ہو گیا تھا جب علی نے جملہ کہا کہ تم نے اللہ کی گواہی کو جھٹلا دیا، یعنی ابھی تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی تو تم نے اللہ کی گواہی کو جھٹلایا ہے، تو تم تو کافر ہو گئے۔ سلامت رہے۔ اور جو فرمائی آپ نے دے دیا نا فیصلہ علی، اور علی نے کہاں مثال دی؟ چوری کی مثال علی نے دی جان بوجھ کر، تاکہ ابھی فیصلہ ہو جائے کہ ابھی جو تم نے فیصلہ کیا ہے وہ اللہ کی گواہی کو جھٹلا دیا، اور جو اللہ کی گواہی کو جھٹلا دے وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ پہلا حملہ علی کا یہ تھا اور پہلا جواز علی نے یہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اب یہ اہل بیت کا خاندان ہے، کون سمجھے اہل بیت کے خاندان کو؟ کون سمجھے خاندان اہل بیت کو؟ کون پہنچ سکتا ہے فراست و صحافت خاندان اہل بیت کو؟ اس لیے کہ اپنے نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں، یہ چیزیں جو تاریخ میں آپ کو بتائی جاتی ہیں، ان میں سے جو تاریخ عمومی تاریخ لکھی گئی ہے، جو شام کے سائے میں لکھی گئی ہے، وہ تاریخ پڑھو جو صبح کے سائے میں لکھی جائے، شام کے سائے میں، شام کے سائے میں اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں تاریخیں لکھی نہیں جاتی، اور اندھیرے کی بنائی ہوئی تاریخوں کو کیا کہتے ہیں آپ خود جانتے ہیں؟ ممبر ہے بھائی، تقدس ممبر کا آپ جانتے ہیں، صبح کی جو تاریخ لکھی جاتی ہے وہ فجر کی تاریخ کہلاتی ہے، وہ روشنی والی تاریخ کہلاتی ہے، وہ سویرے والی تاریخ کہلاتی ہے۔ اس تاریخ کا مطالعہ کرو، اس تاریخ کا مطالعہ کرو۔ جب جنگ بدر ہوئی ہے، جاؤ پڑھو جا کر، جنگ بدر جب ہوئی ہے اور ادھر سے لشکر آنے لگا، کافروں کا لشکر آنے لگا، اور ادھر سے اسلام کا لشکر، تو ایک بہت بڑے صحابی سے پیغمبر نے کہا میرے چچا اس لشکر میں ہیں، عباس ابن عبد المطلب میرے چچا اس لشکر میں، کافروں کے لشکر میں، خبردار ان میں تلوار نہ اٹھائی جائے۔ میں نے کہا سویرے کی تاریخ پڑھو، اندھیرے کی تاریخ نہ پڑھو۔ پیغمبر نے کہا خبردار ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے، ان پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی نے، ان کے بیٹے بھی بڑے مشہور رہے، انہوں نے جیسے پیغمبر کا یہ لفظ سنا کے جانے سے ٹکرایا آپس میں، کئی بیٹھے بیٹھے تو جب میں غفیر میں کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ سب پہ تلوار اٹھا اور رشتہ دار پہ تلوار نہ اٹھا، میں تو ضرور جب میرے سامنے آئیں گے بتادر کر دوں گا۔ پیغمبر تک یہ جملے پہنچے تو پیغمبر نے خلیفہ ثانی سے کہا کیا اب میرے چچا پر تلوار اٹھائی جائے گی؟ کیا میرے چچا کو قتل کیا جائے گا؟ جاؤ ان سے کہو کہ عباس اپنی مرضی سے نہیں آ رہے، زبردستی لائے جا رہے ہیں۔ یہ تھا جملہ جسے محفوظ کرنا تھا۔ بدر کی تاریخ پڑھو گے تو جو بنو امیہ نے تاریخ لکھی ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب کافر تھے اور کافروں کے ساتھ آ رہے تھے۔ نہیں، یہاں کی تاریخ پڑھو، ہمارے گھر کی بات ہے، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو، ہمارے گھر کی بات ہے تو ہم سے پوچھو۔ تو پیغمبر نے کہا کہ وہ زبردستی لائے جا رہے ہیں، انہی زبردستی لائے جانے والوں میں نوجوان یہ تاریخ تم محفوظ کریں، انہی زبردستی لائے جانے والوں میں حضرت طالب بھی تھے، جس کی وجہ سے عمران ابو طالب کہلاتے ہیں۔ زبردستی لائے گئے اور راستے میں ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ لکھی جاتی ہے، اور تاریخ جب لکھی جائے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ فجر والی تاریخ کون سی ہے اور شام والی تاریخ کون سی ہے۔ شام والی تاریخ نے بڑی گھپلے بازیاں کی ہیں،
ٹیڑھ میڑ اس نے شام والی تاریخ میں داخل کیا ہے. اس میں ضروری ہے کہ ممبر سے فاجر والی تاریخ اور صبح والی تاریخ بیان کی جائے. توجہ ہے نا آپ کی میرے ساتھ ہے نا سب کے ساتھ. تو اب جناب عباس ابن عبد المطلب پیغمبر کے چچا, میں اس لیے تعریف کرا رہا ہوں کہ آپ کو جملے دینے جا رہا ہوں, وہ ضروری ہے تاکہ عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے عم رسول کا ایک کردار آپ کے سامنے آ جاتا. یہ فتح مکہ ہے اور فتح مکہ میں رات آ گئی اور ہزاروں کا لشکر پیغمبر کے ساتھ ہزاروں اصحاب آ رہے ہیں. پیغمبر ایک بلندی پہ پیغمبر گئے اور پیغمبر نے کہا کہ یہ جتنے اصحاب ہیں میرے, یہ سب کے سب 10-10 کی ٹولیوں میں بیٹھ جائیں, 10-10 کی ٹولیوں میں بیٹھ جائیں اور بیچ میں مشعلیں روشن کرتے ہیں, آگ روشن کرتے ہیں. جب 10,000 سے اوپر کا مجمع 10-10 کی ٹولیوں میں بیٹھے گا اور آگ روشن کرے گا تو لگ رہا تھا کہ 10,000 کا مجمع نہیں ہے, 10 لاکھ کا مجمع. یہ پیغمبر کی فراست تھی. پیغمبر چاہتے تھے کفار مکہ پر روک مسلمانوں کا طاری ہو جائے. اب ایسے میں رات آ گئی اور رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان یہ ٹہلتے ہوئے ایک بلند چوٹی پر آ گئے. ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا, پورا لشکر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے عباس, تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا دی ہے. جی سلامت رہے. تمہارے بھتیجے نے تو, ابھی دیکھیے عباس جملہ کہیں گے تو فوراً بات واضح ہو جائے گی کہ تاریخ میں کس کا کیا کردار ہے, کس کی کیا فکر ہے, کس کا کیا عقیدہ ہے. کہ تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا دی ہے. عباس اس کی طرف اٹھ کے کہتے ہیں کہ تم کل سمجھے نا, آج سمجھے نا, قیامت تک سمجھو گے یہ حکومت نہیں نبوت ہے. یہ حکومت نہیں, یہ نبوت. یہ ہے جناب عباس ابن عبد المطلب. کردار واضح ہو گیا. اب وہی جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور پیغمبر علی, فاطمہ, حسن, حسین ان کی منقبت پڑھ رہے ہیں, فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. بھرا ہوا ہے دربار, مسجد نبوی بھری ہوئی. اور ایسے میں جناب عباس کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا پوچھے چچا. کہا کہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں, ہم جب بھی سنتے ہیں, آپ کبھی علی کی فضیلت, کبھی فاطمہ کی, کبھی حسن کی, کبھی حسین کی, انہی کے فضائل پڑھتے ہیں. آپ کبھی ہماری فضیلت نہیں پڑھتے. زہرا تو ہے اپنے حجرے, علی, حسن, حسین بالکل ممبر کے دائیں بائیں. ذرا اس جغرافیہ کو سمجھیں. زہرا تو اپنے حجرے میں ہے نا, علی, حسن, حسین ممبر کے دائیں بائیں. بلکہ حسن و حسین تو رسول کے دو زانوں پر, رسول کے زانوں پر. ایک حسن ادھر, ایک زانوں, ایک پہلو میں, اور حسین ایک پہلو میں, اور علی ممبر کے دائیں جانے بیٹھے ہوئے. اب جو کھڑے ہو کے سوال کرے گا, صحیح بچنا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. زہرا ہے حجرے میں, حسن و حسین زانوں پر, علی دائیں طرف. اب جو کھڑے ہو کے سوال کرے گا وہ دوستوں میں ہوگا. جو سمجھ گیا ان کو میرا سلام, جو نہیں سمجھا ان کو سمجھاتا ہوں. اب جو کھڑے ہو کے سوال کرے گا وہ دوستوں میں ہوگا. اور دوستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا حالانکہ چچا ہیں, پھر بھی کھڑے ہوئے دوستوں کے مجمع سے, اور مجمع سے کھڑے ہو کے اپنی فکر نہیں ان کی فکر بیان کی کہ جب بھی منقبت پڑھتے ہیں علی کی پڑھتے ہیں, ہماری کچھ نہیں پڑھتے. جناب رسول اللہ مسکرا دیے اور پھر اس کا جواب دیا. اس کے جواب میں ایک طویل روایت ہے جو میں پھر کبھی عرض کر دوں گا. یہ ہے جناب عباس ابن عبد المطلب. پہلا جو علی نے جو قضیے کے بعد پہلی دلیل قائم کی وہ میں نے دے دی آیت تفسیر والی. اب وہی دوسری دلیل اور علی. ایک بار عباس ابن عبد المطلب آ گئے اور آنے کے بعد کہا یا علی میں نے سنا ہے. دیکھیے صحیح مجمع بیٹھا ہوا, میں بار بار اس سے کہتا ہوں کہ میں بس ایک لفظ ہم آپ سمجھ جائیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب بعد رسول دنیا سے چلے گئے اور وہ فدق کا سارا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد عباس ابن عبد المطلب علی کے گھر آئے اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس رسول کی زرہ, رسول کی تلوار, رسول کا امامہ اور رسول کا گھوڑا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہیں سے جملہ پہنچ جائے گا. بھائی اگر رسول کی وراثت ہی پر قبضہ کرنا تھا تو یہ زرہ, تلوار, امامہ اور گھوڑا چھوڑ کیوں دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وراثت پر قبضہ نہیں کرنا تھا, قیمت پر قبضہ کرنا تھا. ان کی نگاہ میں نہ تلوار کی کوئی قیمت تھی, نہ زرہ کی, نہ امامے کی, نہ گھوڑے کی. آپ سمجھے؟ آپ شاید میں بات سمجھا سکا. تو کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کے پاس رسول کی تلوار, زرہ, امامہ اور رسول کا گھوڑا, رسول کی سواری کا گھوڑا. کہا ہے میرے پاس ہے. کہا کہ میں چچا ہوں, میرا حمزادہ بنتا.
اس لیے میں چاہتا ہوں یہ وراثت میرے حوالے کر دی جائے۔ اب یہ دوسری دلیل قائم ہو رہی ہے بدعت کے مبادلے کے خلاف۔ اب اہل بیت کی طرف سے دلیل دی جا رہی ہے لیکن اس نے بھی فیصلہ کیا، غلط فیصلہ کیا کہ چچا آپ کا دعویٰ ہے کہ ان چیزوں کے بارے صاحب کا مشہور بات ہے، میں صرف آپ کو یاد دے رہا ہوں، کوئی نئی بات آپ کے حوالے نہیں کر رہا، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات کا اعادہ اور آموختہ ہوتا چلا جائے۔ تاکہ اچھا آپ کا دعویٰ ہے کہ رسول کی تلوار زرہ امامہ اور رسول کے سواری کا گھوڑا رسول جو ہے اس کے وارث صاحب ہیں، تو ٹھیک ہے لاؤ چاروں چیزیں لے آؤ، اور تینوں چیزیں سامنے رکھ دی گئی۔ اب وہ رسول کی سواری کا گھوڑا دروازے پر ہے، یہ تلوار ہے، یہ زرہ ہے، یہ امامہ ہے، اور وہ رسول کی سواری کا گھوڑا بیٹھ کے جناب عباس ابن عبد المطلب علی نے سر پہ امامہ رکھ دیا، زرہ سینے پر لگا دی اور تلوار جو ہے وہ زانوں پہ رکھ دیا۔ کہ چچا وہ ساتھ میں گھوڑا کھڑا ہوا ہے، جا کے بیٹھ گئے۔ اب عباس ابن عبد المطلب روایت کہتی ہے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے۔ اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، اتنا وزن ہے، یہ چیزوں کا وزن نہیں ہے۔ عباس کچھ دن پہلے کہہ چکے تھے نا، یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے۔ یہ امامے کا، زرہ کا، تلوار کا وزن نہیں ہے، نبوت کا وزن ہے، یہ علم کا وزن ہے، یہ رسالت کا وزن ہے۔ اب جناب عباس کھڑے ہی نہیں ہو پائے، بالکل ساکت ہو گئے، اٹھ ہی نہیں پائے۔ مولا علی نے کہا اچھا تلوار ہٹائی لیتے، تلوار ہٹائی پھر بھی نہیں کھڑے ہو پائے۔ کہا اچھا زرہ اتار لیتے، زرہ اتاری پھر بھی نہیں کھڑے ہو پائے۔ کہا اچھا اب امامہ اتار لیتے، امامہ اتارا اب کھڑے ہو گئے، اب کھڑے ہو گئے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول کی وراثت ہے کیا، اب سمجھ میں آیا کہ رسول کی وراثت ہے کیا، رسول کی وراثت کہتے کس کو ہے۔ کہا کہ اچھا ایک دلیل اور رہ گئی کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھاری چیزیں تھی آپ کو اٹھانا پڑی، آپ بزرگ ہو گئے، چلیے یہ دروازے پہ گھوڑا کھڑا ہوا ہے اور جا کے آپ گھوڑے پہ تشریف فرما ہو جائے گی۔ تو یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں جو جس نے واقعہ لکھا ہے، ہمارے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے واقعہ لکھا اور انہوں نے تو بڑے اہتمام سے لکھا، لیکن میں کیا کروں کہ مجھے علامہ حسن زیدی یاد آ جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک لفظ لکھا اس میں، یہ جو ہم دیکھتے رہتے ہیں مشاہدے میں سے، یہ ترابی صاحب اور علامہ اعجاز حسن زیدی صاحب فوراً گردن ہلائی، انہوں نے کہ جملے یاد آ گئے کہ جب حضرت حسن زیدی جملے کہتے تھے تو بڑے پرلطف جملے ہوتے تھے، تاریخ میں تو بڑے ادب کے ساتھ لکھے، اور یہ سب آپ کے مشاہدے میں ہے، یہ سب آپ کے مشاہدے، ہمارے مشاہدے میں نا چیزیں یہ ساری۔ کہتے ہیں جیسے ہی حضرت عباس ابن عبد المطلب، ابھی حضرت حسن زیدی کے جملے وہ جانے اور ان کے جملے جانے، جیسے ہی وہ آئے ابھی قریب نہیں پہنچے تھے کہ گھوڑے نے اپنی پچھلی لاتوں کو ہوا میں لہرایا، اور وہ کہتے ہیں عباس ابن عبد المطلب دور جا کے گرے، تو وہ چوتھی وراثت بھی طے ہو گئی کہ وہ کسی اور کی نہیں ہو۔ اتنی دیر میں سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے تھے، اس لیے کہ چچا نے بھتیجے کی وراثت کا دعویٰ کیا تھا۔ سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے، اور اسلام چاہتا ہی یہ ہے کہ پہلے مجمع جمع ہو جائے، چاہے وہ غدیر کا ہو، چاہے بدعت کا ہو، چاہے کہیں کا، پہلے مجمع جمع ہو جائے، پھر حق کا اعلان ہوگا۔ مجمع جمع ہو گیا، سب نے دیکھ لیا کہ جناب عباس ابن عبد المطلب نہ کھڑے ہو سکے، چیزوں کا پتر اٹھا سکے، نہ پیغمبر کی سواری پر سوار ہو سکے۔ تو اب جیسے ہی لوگ مسکرا کے جانے لگے تو حضرت نے کہتے ہیں کہ ایک بار علی نے کہا ابھی کوئی جائے گا نہیں، سب رکے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ جب چچا وارث نہیں ہے تو علی جیسا بھتیجا بھی وارث نہیں ہوگا۔ کہا سنو رک جاؤ، سب رکے رہے۔ ایک بار علی نے اپنے سر پہ امامہ رکھا، زرہ پہلی، تلوار اٹھائی، گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کو کہوا دیا، گھما کے واپس آئے، دار دولت پر واپس آئے۔ علی اترے، اب سب جانے لگے، پھر کہا کوئی نہیں جائے گا، رکے رہو، کوئی نہیں جائے گا، رکے رہو۔ یہی سے مجھے بڑھنا اپنی منزل پر۔ علی نے کہا ابھی بھی کوئی نہیں جائے گا، رکے رہو۔ ایک بار کا حسن میرے قریب آ جا، حسن میرے قریب آ جا۔ حسن مصطفیٰ، ابھی پیغمبر اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ ابھی حسن مصطفیٰ 7 برس کے ہیں، 7 برس کے حسن مصطفیٰ ہیں۔ 7 برس کے بچے کا قد و کاٹ کیا ہوتا ہے اور 63 برس کے بزرگ کا قد و کاٹ کیا ہوتا ہے تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ تمہارے دادا کا لباس تمہارے جسم پر نہیں آ سکتا۔ دادا کی فکر تو پوتے میں آ سکتی ہے لیکن لباس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ کہاں دادا کہاں پوتا، کہاں نانا
تو اب کہا حسن رک جاؤ، حسن میرے قریب آ جاؤ، حسن آئے۔ اب وہ امامہ جو رسول کا امامہ تھا، چلو علی تو بلند قامت کے تھے، وہی امامہ رسول کا امامہ علی کے سر پر مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے، علی طاقتور تھے اور رسول کی تلوار اٹھا لی، رسول کی زرہ علی کے اوپر پوری آ گئی، لیکن حسن تو 7 برس کے ہیں، ایک بار اپنے سر سے امامہ اتارا، حسن کے سر پر رکھا، لگتا تھا حسن ہی کے لیے بنا ہے، لگتا تھا حسن ہی کے لیے بنا ہے، تلوار تھمائی، زرہ پہنائی، حسن مصطفیٰ جاؤ، گھوڑا کھڑا ہوا ہے، ایک بار حسن مصطفیٰ گھوڑے پر سوار ہو گئے، علی نے سوار کرا دیا اور گھما کے پھر حسن مصطفیٰ واپس آ گئے، پھر علی نے کہا بھی کوئی جائے گا نہیں، رکے رہنا، حسین قریب آ جا، حسین قریب آ، وہی امامہ حسن مصطفیٰ کے سر سے اتار کر حسین کے سر پہ رکھا، زرہ پہنائی، تلوار ہاتھ میں لی، کہا حسین جاؤ، اب ہے وہ جملہ جس کے لیے زحمت دی، اور خدا غریب میں رحمت کرے علامہ حضرت حسن زیدی کو کیسے جملے لکھ دیے، تاریخ میں کہیں ہو یا نہ ہو، لیکن میرا ایمان کہتا ہے ہوگا ضرور، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، تو جملہ انہوں نے لکھا، اور علامہ زیدی صاحب نے کہا کہ سر پہ امامہ رکھا حسین کے، 6 برس کے حسین، ہاتھ پہ تلوار تھمائی، زرہ پہنا دی، اور کہا جاؤ حسین، ہو جا کھڑا ہے ذوالجلال، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ جب علی گئے تو رکابوں میں پیر رکھ کر سوار ہوئے، جب حسن گئے تو علی نے سوار کرایا، جیسے ہی حسین آئے ذوالجلال چاروں ٹانگوں کو سمیٹ کے بیٹھا، حسین کو اپنے اوپر سوار کرایا اور ثابت کیا کہ رسول کے وارث یہی ہے، رسول کے وارث یہی ہے، تو یہ رسول کی وراثت یہاں رکی تو نہیں ہے نا میرے عزیزو، اس وقت زین العابدین ہوتے تب بھی یہی ہوتا، اس وقت محمد باقر ہوتے تب بھی یہی ہوتا، اس وقت جعفر صادق ہوتے تب بھی یہی ہوتا، اور قرآن آواز دے رہا تھا سمع رسل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے، یہی تو جملہ تو محفوظ کرنے والا سورہ فاتر میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کتاب کا وارث قرآن کا وارث بنایا ہے اور ہر غیرے کو نہیں بنایا ہے، تمہارے چنے ہوئے کو نہیں بنایا ہے، اپنے چنے ہوئے کو بنایا، سمع اور اصل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنی کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ، روکا ہے میں نے، اپنے مصطفیٰ بندے کو نہیں، مصطفیٰ بندوں کو، مصطفیٰ بندوں جمع کا سیکھا، مصطفیٰ بندوں کو بنا، اس کا مطلب ہے مصطفیٰ جیسے اور بھی ہے، مصطفیٰ جیسے اور بھی ہے بھائی، تو وہ تلاش کرو کہ مصطفیٰ جیسے اور کون سے، اگر آپ کو نظر نہ آئے، آپ کی آنکھیں نابینا ہو گئی ہیں قرآن پڑھ کے، تو آئیے ہم آپ کو غدیر میں لے جاتے ہیں، ہم آپ کو غدیر میں لے جاتے ہیں، ہم آپ کو لے جاتے ہیں علی کے دوش پر کہ جہاں حسن بلند ہے، ہم آپ کو لے جاتے ہیں حسن کے دوش پر جہاں حسین بلند ہے، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ رسول جیسے مصطفیٰ جیسے اور کون سے، تو جہاں جہاں تمہیں علم کی اعلیٰ منزلیں نظر آ جائے، یہ جملہ محفوظ کریں جملے کو، جہاں جہاں تمہیں علم کی معراج نظر آئے، سمجھ لینا ہلاکت سے بچانے والے ہیں، ہلاکت میں پڑھنے والے نہیں ہیں، جہاں تمہیں علم اپنی منزل معراج کا نظر آ رہا ہے، جس دروازے پر تمہیں در علم لکھا ہوا دکھائی دے، تو سمجھ لینا یہ در علم در مصطفیٰ ہے، اور اس دروازے کے اندر جو رہ رہا ہے وہ آج کا مصطفیٰ ہے، اور پھر یہ جو امام ہے تو اس کا تو لقب بھی وہی لقب ہے جو مصطفیٰ کا لقب ہے، اس کا تو لقب بھی مصطفیٰ کا لقب ہے کہ وہ نبی صادق، یہ امام صادق، امام صادق، اور امام صادق کا جب بھی نام ذہن میں آتا ہے تاریخ اسلام کے ذہنوں میں سوائے منظر علم کے کچھ اور نہیں ہوتا، یہ بڑے اعتماد سے جملہ کہتا ہے کہ تاریخ اسلام جیسے ہی لفظ لکھا ہوا دیکھ کے جعفر صادق فوراً ایک ذہن میں منظرنامہ آتا ہے، علم، تفسیر، قرآن، ترجمہ، تعبیر، اخلاق، کردار، منطق، فلسفہ، بیان، کلام، یہ ساری چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اور پھر وہ میرا صادق امام کہ جس نے دنیا کو بتایا کہ جامعہ کسے کہتے ہیں، اگر جامعہ یونیورسٹی امام صادق نہ بنا
तो तुम सिर्फ जामा मस्जिद ही जानते। जी मेरा सलामत रहे आप। तो वैसे पता था कि मस्जिद जामा होती है, जामा मस्जिद ही होती है। तो मैं ये ना पता चलता कि यूनिवर्सिटी भी कोई चीज़ है, जामिया भी कोई चीज़ है, तुम ये ना जान पाते। जाफर साजिद ने बताया कि इल्म तक़सीम कैसे किया जाता है। बड़ी डॉक्यूमेंटेड तकरीर कर रहा हूँ मैं इस बार, इसलिए कि न मालूम कहाँ ये तकरीर देखी जा रही है, पूरे आलम में तकरीर देखी जा रही है। बड़ी डॉक्यूमेंटेड तकरीर है और इसको आप महफूज फरमाएं, अपने दायरे वक्त में तकरीर कामिल होगा। और मुझे मालूम है कि आपको दूर दूर जाना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15-20 मिनट की गुफ्तगू हो रही है और इसमें वो चीज़ें आपके ज़हन तक राशिक हो जाए और कल भी इंशाअल्लाह यही वक्त रहेगा, कल गुफ्तगू कामिल हो जाएगी। तो जब भी लफ्ज़ सादिक ज़हन में आता है, एक यूनिवर्सिटी सामने आ जाती है कि इमाम सादिक ने और इमाम सादिक के बाबा ने यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, जिनका लक़ब ही बाक़िरुल इल्म, इल्म को शिगाफ्ता करने वाला है। बाक़िरुल इल्म का बेटा और बाबुल इल्म का पोता, बाबुल इल्म का पोता। बार-बार ये जुमला कहता हूँ, हर साल ये जुमला दोहराता हूँ और आपके हवाले फिर ये जुमला करता हूँ कि जहाँ पर मेरे छठे इमाम की मसनद है, वहाँ पर मेरे इमाम का कौल लगा हुआ है। बिल्कुल जहाँ इमाम तशरीफ फरमा, बिल्कुल पीछे दीवार पर 2 मिसरे इमाम सादिक के कौल थे। और वो कौल नहीं है, वो एक उसूल है, वो जिंदगी गुजारने का उसूल है, वो लोगों को परखने का रवैया। तवज्जो है आपकी, खत्म हो रही है बात ज़्यादा तवील गुफ्तगू करने का मैं आदी नहीं हूँ। वो लोगों को परखने का रवैया है, परखने का तरीका है। क्या लिख दिया? लिखा लैसल यतीमुल लज़ी क़द मात वालिदुहु इन्नल यतीमा यतीमुल इल्म क़द अदम। उसे यतीम ना कहना कि जिसका बाप मर जाए, जिसका बाप मर जाए वो यतीम नहीं होता। का यतीम वो होता है कि जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। तो मेरे अजीजों, ये कहीं नहीं लिखा कि ये मुखालिफों के लिए कहा है। अगर अपनों में भी कहीं जहालत नजर आ जाए, बेअदबी नजर आ जाए, यतीम समझना, सर पर शफ़क़त से हाथ फेरना। अगर अपनों में भी कहीं जहालत नजर आ जाए और बेअदबी नजर आ जाए, समझ लेना यतीम है। और उनके हज़े करो, इस यतीम पर रहम करो। वो पलट के कहेगा मेरा बाप जिंदा है, तो तुम कह देना कि विरासत इल्म और अदब हुआ करती है। बाप तो तुम्हारे हसब और नसब का जरिया है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा इल्म और तुम्हारा अदब है। का वो यतीम नहीं है जिसका बाप मर जाए, वो यतीम है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब। तो अब मेरे साजिद इमाम ने एक शागिर्दों की कतार है जो तैयार है। ठीक है, ये है रवैया जिसके लिए मैंने आपको आज सहमत दी, जिस मौजू के लिए सहमत दी है कि शागिर्दों की कतार अंदर कतार तैयार करो। और ऐसे ऐसे पढ़े लिखे शहर इमाम ने तैयार किए कि इमाम को एतमाद था कि जिसको कह दूंगा वो मुनाजरा भी जीत के आएगा, मुबाहिला भी जीत के आएगा, मुजादला भी जीत के आएगा। इतना परफेक्ट इल्म इमाम ने मुंतकिल किया अपने शागिर्दों। और कुछ शागिर्दों तक बड़े इख्तिसासी मौज़ूआत को मुंतकिल कर दिया। जिस शागिर्द का जैसी सहनी साथ वैसे वो आगे इल्म हासिल करता और इमाम उसे रासिख कर देते उस इल्म में। तवज्जो है या परेशान हो गए? मसला ही ये है कि जब तक लतीफ़े बयान किए जाते हैं मिंबर से सब मुतवज्जिह रहते हैं। जहाँ इनकी बात शुरू हुई चल दिए, क्योंकि मिंबर से लतीफ़े बयान, ये मिंबर लतीफ़ों के लिए नहीं है, ये मिंबर सिर्फ इससे कहानियों के लिए नहीं है, ये मिंबर अफकार मुंतकिल करने के लिए, ये मिंबर ज़हनी साख्तगी के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी तरफ मुतवज्जिह रहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि रस्मी तौर पर हमें कोई मजलिस करना है तो हम आके बैठ गए और इधर उधर के जुमले में कहने का आदि नहीं हूँ कभी। मैं चाहता हूँ ये जुमले आप तक मुंतकिल हो जाए, महफूज करें ये जुमले, ये कोई मामूली जुमले नहीं है, तहरीरी जुमले आपके हवाले करता हूँ कि इमाम ने ज़हन तैयार किया, मेरे इमाम साजिद ने ज़हन तैयार किया। चलिए छोड़ता हूँ फिक्री बातें, इसलिए कि आप सब किस्से कहानियों की अगर आदि हो गए तो लीजिए किस्सा कहानी बयान कर देता हूँ। हालांकि किस्सा कहानी नहीं है, मेरे बात की दलील है। दलील क्या है कि एक शख्स आ गया और उसको बड़ा जाम था कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। जोन नहीं होता, जाम होता, ये भी याद रखें। हमारे यहाँ के बहुत से लोग तलफ़्फ़ुज़ में बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं, तो जोन नहीं होता, जाम। उसको बड़ा जाम था कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ। और उसने किसी से पूछा कि इस शहर में इस वक्त बड़ा आलिम कौन है, किसके पास सबसे ज़्यादा इल्म? क्या वो मदीने में रसूल का एक वारिस है, रसूल का एक बेटा है। बोलने लगा मैं उनसे जाके गुफ्तगू करूँगा। इमाम की बस सजी हुई थी, सारे शागिर्द बैठे हुए थे, सारे इमाम के तैयार किए हुए ज़हन बैठे हुए थे। पता नहीं जब ये बात की जाती है आप महसूस करते हैं या नहीं? नौजवान दोस्तों से कह रहा हूँ,
جب یہ بات کی جاتی ہے کیا اس کو محسوس کرتے ہیں یا دل میں اندر سے کوئی اپج کوئی تڑپ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی انہی ذہنوں میں سے ہو جائیں؟ مجھے نہیں پتا، میں جب فرش اعلیٰ پر بیٹھتا ہوں اور جب بیٹھتا تھا، جب ذہنی سادگی کا عمل تھا اور ایک طالب علمی کا دور تھا، تو ذہن میں یہ پیدا ہوتا کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، ہمارا علم بھی ایسے ہو جائے، ہماری فکر بھی ایسی ہو جائے، ہمارا مطالعہ بھی ایسا ہو جائے۔ تو ضروری ہے کہ ممبر سے سازشیں بیان نہ کی جائیں، علم بیان کیا جائے۔ آج سازشیں وہ بیان کی جائیں جو آل محمد کے خلاف ہوئی ہے، اپنے خلاف سازشیں بیان نہ کی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اب میری طرف متوجہ رہیے، امام کے بنائے ہوئے ذہن سامنے بیٹھے ہوئے اور ایسے میں وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے علم پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے آواز دی، عمران ادھر آ۔ کہا یہ حمران ابن عیون شیبانی بیٹھے ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم یہ جملہ جب میں نے کہا، امام اللہ کا ریپرزنٹیٹو زمین پر اللہ کا خلیفہ، زمین پر اللہ کے علم کا نمائندہ، اس سے کوئی کہے میں آپ سے علم کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ کسی کا نام لے کے کہے اس سے کرو، جی آپ سلامت رہے۔ کہا یہ حمران ابن عیون شیبانی ان سے بات کرو۔ اس نے کہا میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے ان کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا اعتماد، استاد کا اعتماد، امام کا اعتماد، کیوں نہ فخر کرے حمران ابن عیون شیبانی اس جملے پر۔ جیسے اس نے کہا کہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، آپ مجھے ان کی طرف بھیج رہے ہیں۔ کہا سن اگر یہ ہار گیا نا تو سمجھ میں ہار گیا۔ کیا سن رہا ہے میرے عزیزوں؟ یہ ہے اعتماد۔ جی جنہیں آپ جیسے سن رہے خدا کو سلامت رکھیں، سلامت رکھیں، آپ جیسے سن رہے خدا کو سلامت رکھیں۔ کہا اگر اس کی شکست ہو گئی سمجھ لیں میری شکست ہو گئی۔ یہ ہے اعتماد کہ میں نے علم جیسے منتقل کیا ہے ویسے منتقل کیا۔ گفتگو ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، گفتگو ہوتی رہی، وہ اسی طریقے سے حمران کو قابو نہ کر سکا۔ تھک ہار کے کہتا ہے بھائی میں علم قرآن پر بات کرنا چاہتا ہوں، میرا اختصاص اس پر ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا اچھا علم قرآن پر بات کرنا چاہتا ہے، ابان بن تغلب بات کرو، ابان بن تغلب بات کرو۔ ابان بن تغلب سے علم قرآن پر بات ہوئی، علم قرآن پر نہ سیر کر سکا امام کے شاگرد کو۔ بھائی دیر گفتگو ہوتے نہیں، سچ چھوڑتا ہے، تھک ہار کے کہتا ہے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو علم فقہ پر ماہر ہوں، اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے کہا علم فقہ پر ماہر ہوں، ایک بار حمران کے بھائی سے کہا زرارہ ابن عیون شیبانی بات کرو۔ سن رہے ذرا لطف لینا، اگر آپ بیٹھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا زرارہ کیا بات کرو؟ زرارہ سے بات ہوئی علم فقہ پر، بات ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی، آدمی تھک ہار کے کہتا ہے کہ علم فقہ تو نہیں، علم کلام کا میں ماہر ہوں، علم کلام کا ماہر ہوں۔ امام نے کہا یہ مومن تاق بیٹھا ہوا ہے، یہ علم کلام میں تاق ہے، اس سے بات کر۔ مومن تاق سے بات کر، مومن تاق سے علم کلام میں بات کی، علم کلام میں بھی ہار گیا۔ ہارنے کے بعد کہتا ہے میں علم امامت پر بات کرنا چاہتا ہوں، علم امامت پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھا یہ اپنے کو امام کہتے ہیں تو اب تو سامنے آئیں گے، ایک بار کا حشام بن حکم امامت پر بات کرا۔ یہ آپ سلامت ہے۔ وہ بات شروع کہا مجھ سے علم امامت پر بات کرو۔ تو حشام نے کہا کہ گفتگو کی ابتدا تم کرو گے یا ہم کریں؟ کہا کیجئے کہ صحیح بتاؤ کہ بندوں کے فکر و ذہن و عقل سے اللہ زیادہ واقف ہے یا خود بندے؟ بندوں کی عقل سے خود بندہ زیادہ واقف ہے یا اللہ؟ اس نے کہا اللہ۔ اچھا تو اس عقل کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اس عقل کو صراط مستقیم پر لگانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کہا اللہ نے قرآن اور انبیاء کا سلسلہ بھیجا، کتابیں صحبہ انبیاء اور انبیاء کا سلسلہ بھیجا جو اللہ کی حجت ہے۔ اچھا تو وہ انبیاء تو چلے گئے، انبیاء کے بعد انبیاء تو چلے گئے، آدم و نبیین کا نبوت ختم ہو گئی، ان کے بعد کہا قرآن اور ان کی سنت۔ اچھا وہ انبیاء جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، ختم ہو رہی بات، وہ انبیاء جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو
پیغام آیا ایک ہی تھا یا مختلف تھا؟ ایک ہی تھا۔ اس پیغام کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ آپس کے اختلاف رد ہو جائے اور اگر کوئی تنازع قائم ہو جائے تو نبی سے مدد لینی چاہیے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی جو بھی پیغام لاتا ہے وہ آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے؟ کہا کہ نبی آخر کے بعد کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت۔ اچھا، یعنی قرآن و سنت آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے کافی ہے؟ کا کافی ہے کہ اگر آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے قرآن و سنت کافی ہے تو تو اتنی دور سے یہاں بحث کرنے کے لیے کیوں آ گیا؟ اگر یہ قرآن و سنت ہی کافی ہے آپس کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے تو یہ مناظرہ کرنے کیوں آیا ہے؟ مباحثہ کرنے کیوں آیا؟ اگر قرآن و سنت ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہوتا تو مجھ میں اور تجھ میں اختلاف کیوں ہے؟ چپ ہو گئے، چپ ہو گئے۔ آج امام بولے، بولتا کیوں نہیں؟ اے بھائی جب میں نے جملہ پڑھا تو میں فخر سے جھوم رہا تھا کہ شاگرد کو سپورٹ کر رہے امام۔ جیسا ہی وہ چپ ہوا اشام کے اس استدلال پر، وہ چپ ہوا کہ قرآن و سنت اختلاف دور کر سکتے ہیں تو ہم میں تم میں اختلاف کیوں ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ تو آپ امام گفتگو میں داخل ہو گیا۔ امام نے سے کہا بولتا کیوں نہیں؟ جواب دے۔ کیا لطف آیا ہوگا حشام کو، خدا کی قسم۔ حشام کے لیے جملہ آج تک مستی کا کافی ہوگا۔ آج تک حشام جھوم رہے ہیں کہ اس جملے پر۔ میرا ایمان کہتا ہے آج تک حشام اس جملے پر جھوم رہے ہیں کہ امام نے کہا اب کیوں نہیں جواب دیتا؟ بول۔ اور نے کہا جواب کیسے دوں؟ اگر کہوں ہاں کہ قرآن و سنت اختلاف دور کر دیتے تو بات تو وہی ہے کہ ہم اور آپ میں اختلاف ہے، اور اگر کہوں نہیں تو پھر قرآن و سنت پہ حرف آ جائے گا۔ تو امام نے کہا تم بات کرو، پھر اس سے تم ہی سوال کرو حشام سے۔ تو اب اس نے وہی سوال حشام سے کیے، ہشام سے کیے، تو ہشام نے ان سے کیے، اس سے کیے۔ اچھا آپ بتائیے اللہ بندوں کی عقل سے زیادہ واقف ہے یا بندے؟ ہشام نے کہا اللہ۔ کہا کہ اللہ نے اس عقل کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے کیا کیا؟ کہا کہ یہ بتاؤ کہ دور پیغمبر کی بات کر رہے ہو پیغمبر کے بعد کی بات؟ ہائے 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 ہائے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ہشام، یہ ہے امام صادق کا تیار کیا ہوا ذہن۔ کہا کہ دور پیغمبر کی بات کر رہے ہو ان کے بعد؟ کا دونوں کی بات۔ کا دور پیغمبر میں تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ خود پیغمبر موجود ہے۔ اور کہا پیغمبر کے بعد؟ کہا پیغمبر کے بعد علم کا ایک سلسلہ ہے اور وہ سلسلہ وراثت علم رسول کا سلسلہ ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ کہا وہ کہاں سے کہاں پہنچا؟ کہا قدیر میں علی تک آیا، کہا ان کے بعد حسن تک، کہا ان کے بعد حسین تک، کہا ان کے بعد زین العابدین تک، کہا ان کے بعد محمد باقر تک، کہا ان کے بعد کہا نظر نہیں آ رہا یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ ہے وہ جب تک موجود ہے امت میں وہ اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بات صرف یہ ہے کہ آنا پڑے گا۔ یہی جملہ تھا میرے عزیزوں، محفوظ کرے نا اس جملے کو، آپ نے بات ہی محفوظ نہ کی۔ بات یہ ہے کہ آنا پڑے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ ہشام نے نہیں کہا، سارے بنت رسول پر کوفے سے محمود بن لبید آ گیا، اور محمود بن لبید ختم ہو گئی بات۔ اور کل ابھی میرے ذہن میں ایک مناظرہ اور آیا، لیکن گفتگو طویل ہو جائے گی۔ ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا، کل کو میں آپ کے حوالے کروں گا، کل آپ کے حوالے کروں گا، بڑا دلچسپ مکالمہ، اور وہ بھی ہشام ہی کا مکالمہ۔ اب سوچیں جس کے شاگرد ایسے ہوں گے، جس کے موالی ایسے ہیں، وہ مولا کیسا ہو، وہ مولا کیسا ہو؟ محمود بن لبید نے کہا نا کہ جملہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی نمائندہ علم رسول، وارث علم رسول زمین پر موجود ہے، امت کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کہہ چکا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی جو تم میں ہے، اور اگر تم نے توجہ میرے نوجوان دوست ہونے کے بعد، اور اگر تم نے آپس میں کسی بات پر تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو جھگڑو نہیں، اس اختلاف کو اللہ کی طرف منتقل کرو یا رسول کی طرف منتقل کرو، رجوع کرو، رد کرو، رجوع کرو، رد کر دو اللہ کی طرف یا رسول کی طرف۔ توجہ ہے، توجہ ہے، یعنی آنا پڑے گا، علم معصوم تک آنا پڑے گا، سارے معصوم تک آنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا، معصوم سے رجوع کرنا پڑے گا۔
اپنا مرجع معصوم کو بنانا پڑے گا، در علم معصوم تک آنا پڑے گا، تب سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کی، محمود بن دبئی در سجدہ پر آ گیا، سلام بھجوایا، جناب حفیظہ نے سلام عرض کر دیا، کہا ایک شخص کوفے سے آیا ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اور کیا بات ہے؟ کہا کہ محمود بن دبئی نے کہا کہ شہزادی سے سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا اپنی زندگی میں اپنی وراثت کا اعلان کیا تھا، اپنی جانشینی کا اعلان کیا تھا، امامت کا اعلان کیا تھا، قوم کی رہبری کا اعلان کیا تھا؟ زہرہ تک جیسی یہ جملہ پہنچا، درہ میں جاؤ، اسے کہا واقع جواب نسیتم یوم غدیرکم، عجیب بات ہے، کیا وہ غدیرکم کو بھول گئے؟ کیا تم لوگ یہ یوم غدیر کو بھول گئے؟ اس کا جملے پہنچے، اس نے واپس سوال کیا کہ یہ تو غدیر کی بات ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے غدیر سے پہلے اپنے 23 برس کی نبوت کی زندگی میں کیا واضح الفاظ میں اپنی وراثت کا اعلان کیا تھا؟ کہا سنو، یہی میرے بابا کا ممبر، مسجد نبوی کے ممبر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی میرے بابا کا ممبر، اسی ممبر پر بیٹھ کر میرے بابا نے پوری امت کو مخاطب کر کے کہا تھا علی خیر من اخلفہ فیکم، میں تم میں سب سے بہترین جو اپنا خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا نام علی ہوا، امام و علی، اور وہ میرے بعد امام، وہ خلیفہ میرا خلیفہ ہے، وہ سجایا، اور علی کے بعد میرے 2 بیٹے خلیفہ ہیں، وَتِسَتُ مِنْ سُلْبِ الْحُسَيْنِ آئِمَّةً أَبْرَارًا، اور حسین کی سلب سے آنے والے 9 امام آئمہ ہیں اور بڑے نیک امام ہیں۔ کہا کہ میرے بابا نے اعلان کیا تھا، محمود بن لبید تک یہ جملے پہنچ گئے، اس نے کہا اچھا، اتنے واضح الفاظ میں جب رسول نے توجہ، اتنے واضح الفاظ میں جب رسول نے اپنی وراثت کا اعلان کر دیا تھا اور علی کا نام لے کے کہہ دیا تھا کہ علی وارث ہے، تو علی کو نکلنا چاہیے تھا، باہر آ جانا چاہیے تھا، بعد رسول دروازہ کھٹکھٹا کر کہنا چاہیے تھا میں وارث، میں وارث، میں وارث، میں وارث، مدینے کے ایک ایک گھر کے دروازے پر، مدینے کے ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کے علی کو کہنا چاہیے تھا میری وراثت ہے، میری وراثت ہے، میری وراثت ہے۔ سیدہ تک یہ جملے پہنچے، سیدہ نے کہا جا اس سے کہتا کہ میرے ہی بابا نے کہا تھا کہ مثل الامام مثل الکعبہ، استوجی بنا چاہتی، امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے، سب کو کعبے کے پاس آنا ہے، کعبہ کہیں نہیں جاتا۔ تو آج بھی امت اگر اختلاف کو رفع کرنا چاہتی ہے تو در اہل بیت کھلا ہوا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا؟ چلو بیماری تو ہے، بیماری سے انکار نہیں ہے، وائرس سے انکار نہیں ہے، جہاں ہزاروں وائرس سے ایک وائرس اور آ گیا، یا لاکھوں وائرس سے ایک وائرس اور آ گیا، وہ تو ہے، ایکسس تو کرتا ہے، وجود کو رکھتا ہے۔ تو آپ سمجھ میں آیا؟ یہ اس کو اتنا امپیسائز کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا بھئی یہ واحد وائرس ہمارے ہاتھ آیا ہے کہ جو ان اہل بیت کے چاہنے والوں کو بھی خوفزدہ کیے ہوئے ہیں۔ آج تک یہ کسی وائرس سے تو ڈرے نہیں، نہ بنو امیہ کے وائرس سے ڈرے، نہ بنو عباس کے وائرس سے، نہ ضیاء الحق کے وائرس سے، کسی وائرس سے نہیں ڈرے، اب ڈرے ہیں یہ، اب یہ خوفزدہ ہوئے ہیں، تو اب یہ کارگر ہوا شیطان کا حملہ، شیطان کا حملہ، اب جا کے اتنے کھربوں برس بعد، آدم کے اتنے برسوں برس بعد اب شیطان نے حملہ کیا اور بڑا کارگر حملہ ہوا۔ شیطان کی صرف ایک فکر تھی اور فکر یہ تھی کہ لوگ صراط مستقیم پر نہ آگے پائیں۔ کل یہی سے بات شروع ہوگی، وعدہ کرتا ہوں یہی سے بات شروع ہوگی اور بتاؤں گا کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ شیطان وہاں سے چلا اور اللہ سے، میرے نوجوان دوست اس جملے کو اپنے لوح قلب پر محفوظ کریں، وہاں سے چلا اور اللہ سے دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کا اذن لے کر چلا۔ اس نے اللہ سے اجازت لی کہ مجھے دنیا کے وسائل پر قبضہ چاہیے، کنٹرول چاہیے پوری دنیا کے وسائل پر، یعنی اشرف المخلوقات پر کنٹرول حاصل کر دیا اس نے، تو اب کیا رہ گیا؟ اس نے کہا پروردگار اتنی میں نے محنتیں کی ہیں اور تو نے مجھے اس قابل نہ سمجھا کہ خلیفہ بنائے، تو میں اپنی محنتوں کی قیمت چاہتا ہوں۔ اور کیا چاہتا؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں یہ جو آدم ہے نا اس کی اولاد کو بیٹھا ہوا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے، وہ سمجھ رہا تھا کہ میرا جملہ بڑا پرلطف ہوتا ہے، آپ اس کو محفوظ کریں، وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ اس سے بحث کرے گا، وہ سمجھ رہا اللہ اس سے بحث کرے گا کہ دیکھ بھائی نہیں ایسا نہ کر، یہ بڑے معصوم ایک بندے ہیں، بڑے لطیف لہجے والے ہیں، میں نے بڑی ایسے تقریب سے، بڑی محنت سے، بڑی چاہ سے بنایا، ایسا نہ کر، ارے کچھ اور دیکھ لے، کچھ اور مان لے۔
وہ سمجھ رہا کہ اللہ کہے گا، بحث کرے گا. اللہ جو ہے نا وہ ہم جیسا تو ہے نہیں. اللہ آپ جیسا بنایا ہوا غنی بھی نہیں ہے. اللہ ہے غنی، اور غنی کا مطلب ہوتا ہے جسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو، جسے پرواہ نہ ہو. وہ سمجھ رہا کہ اللہ بحث کرے گا کہ میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، ٹھیک ہے نہ بہکا دے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ کرتے تھے کسی نہ بہکانا. یہ تو آسمان کی مخلوق ہے، تو جنتوں میں رہنے کے لیے میں نے اسے بنایا ہے، تو کہاں اسے بہکائے گا، تیرے بہکاوے میں آ جائے گا، یہ پریشان ہو جائے گا. وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ بحث کرے گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو بہکاتا جائے گا، میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا. تو اللہ ہے بھائی، اللہ کو سمجھو، تو بہکاتا جائے گا، میں جہنم کو بھرتا جاؤں گا. اچھا مجھے اور کوئی چیز چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ میں اس کی رگوں میں خون بن کے دوڑنا چاہتا ہوں، رگوں میں خون کے ساتھ دوڑنے کا. دوڑ لے جائے، اجازت دے دے. انہوں نے کہا یہ بات بھی کارگر نہ ہوئی، یہاں پر بھی بحث نہ ہوئی. انہوں نے کہا میں ان کے نطفوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا شامل ہو جاؤ. ان کے نطفوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا شامل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ. وہ مانتا گیا، اللہ دیتا گیا، دیتا گیا. اللہ کہتا کہ ہاں لے جا لے جا لے جا. جب سب کچھ اللہ نے دے دیا، اب چپ، اب تو کچھ رہا ہی نہیں. اب سب کچھ ہو چکا، اب اللہ کی باری تھی بولنے کی. تک تو اس نے سب کچھ بولا نا، اس کی باری ختم ہو گئی. اب اللہ کی باری تھی بولنے کی. اللہ نے ایک فیصلہ کل جملہ کہا جو آج تک قرآن میں گونج رہا ہے. اللہ نے کہا تو سب کچھ کر لے، میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. یہ آپ سلامت رہے. یہ اللہ کا اعتماد، یہ اللہ کا اعتماد کہ جو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. میں نے کہا نا کل یہیں سے تقریر شروع ہو جائے گی، تو میرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو آ گئے مخلص بندے حسین کے دربار میں. ڈھونڈ جاتے ہیں آپ اس جملے میں. کچھ علم کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، غازی کے علم کے سائے میں بیٹھے ہیں. کچھ صحن میں بیٹھے ہیں، سیدہ کا صحن ہے نا، یہ عباد اللہ کا صحن ہے. کچھ حجرے تک آ چکے ہیں، وہ سامنے حجرہ خاص ہے. جب تم مجلس پوری کر چکو گے، پوری طریقے سے اسٹرلائز ہو جاؤ گے، تمہیں اجازت مل جائے گی وہاں درے اہل بیت کے اندر تک جانے کی. آ گئے نا سب مخلص بندے، بیٹھے ہو نا حسین کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو. یہ جملے جعلی جملے نہیں، 1400 برس سے جو اس ممبر پر بیٹھ کر بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم ہی کہتے رہے کہ حسین کی مجلس میں شفا ہے. یہ عزا خانے نہیں، یہ شفا خانے ہیں. تو یقین کرو اس پر، یہ عزا خانے بھی ہیں، یہ شفا خانے بھی ہیں. یہ شفا خانے بھی ہیں. ایک قطرہ آنسو کا اگر تمہارے پورے جسم کے نظام کو چیرتا ہوا آنکھوں سے صادر ہو جائے، سمجھ لو جتنا بھی اندر نظام ہے نا وہ سب کا سب اسٹرلائز ہو رہا ہے. یہ میں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ سائنس کی بات کر رہا ہوں. یہ جو آنسو بنتا ہے ایسے نہیں بن جاتا. آنسو بنتا ہے دل پر دستک ہوتی ہے، دل پر دستک ہوتی ہے، دل پر دستک ہوتی ہے. پورا نظام تنفس اوپر نیچے ہو رہا ہوتا ہے، جذبات اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تیزی تیزی سے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے ذہن و دل. پورے جسم کی قوتیں مجتمع ہو رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ذہن اور دل کہہ چکے ہوتے ہیں آنسو چاہیے، آنسو آنسو. یہ جذبات سے مغلوب ہو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، اس کی آنکھیں چھلکنے والی ہیں، آنسو چاہیے. جیسے ہی کہتا ہے آنسو چاہیے، اس نے کہا کتنے قطرے؟ کا لاتعداد قطرے. تو اب دل کو بہت تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے، دل کو بہت تیزی سے کام کرنا پڑتا ہے. 20 قطرے خون کے ملتے ہیں تو ایک قطرہ آنسو کا بنتا ہے. ایک قطرہ آنسو کا، اتنی تیزی سے دل تمہارا کام کرنا ہوتا ہے. اور ہر وائرس کو ختم کرتا ہوا یہ آنسو تمہارے پورے نظام کو چیرتا ہوا آنکھوں تک آ جاتا ہے. تمہارا نظام تنفس بھی بحال ہو جاتا ہے. تمہارا یہ جو پورا نظام ہے یہ ایک طرف خود بخود کام کرنا شروع کر جاتا ہے. یہی آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ جب نمی آ جائے، تمہارے پورے نظام میں نمی آ جائے، سینے سے نمی چلے گلے تک آ جائے، گلے سے چلے مشام تک آ جائے، مشام سے چلے آنکھ تک آ جائے، اور یہ جو وائرس اب چل رہا ہے یہ خشکی میں پلتا ہے اور یہ نمی میں ختم ہو جاتا ہے. یہ خشکی میں پلتا ہے، یہ نمی میں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ جب بھی فالتو بیٹھے ہو لگا دو کوئی مجلس، لگا دو کوئی نعرہ لگا دو، حسین کی مجلس، حسین پر آنسو بہا دو. اس لیے کہ زہرا کو تمہارے آنسوں کی ضرورت تھی نہیں. زہرا نے تمہارے لیے کہا بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ زہرا کو تمہارے آنسوں کی ضرورت نہیں، خود زہرا کافی ہے حسین پر اشک بہانے کے لیے. خود رسول اللہ علی، خود زینب کے آنسو کافی ہیں حسین پر.
تو اب زہرا کیوں آ رہی ہیں رومال لے کر؟ یہ اسی لیے کہ یہ آنسو نہیں، یہ تمہارے شفا خانے ہیں، یہ تمہاری شفا کا سبب ہیں، یہی تمہاری دوا بن جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا تصور کرنا، میرے امام صادق نے بزم سجائی ہوئی ہے نا، جامع صادق سجی ہوئی ہے، ہزاروں طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں اور امام لیکچر دے رہے ہیں، امام درس دے رہے ہیں۔ لکھا یہ ہے ایسے میں درس دیتے دیتے جب محرم کا چاند آ جاتا تھا تو پہلی محرم کو امام درس کو مجلس میں تبدیل کر دیتے تھے، اور اس وقت خود حسین کا وارث بتاتا تھا کہ حسین پر کیا گزر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، آپ کی آنکھیں نم ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پر رحم فرمائے۔ اے بی بی سیدہ آئیے دیکھیے کیسے عزادار رو رہے ہیں، بی بی یہ پریشان ہے، اے علم والے عباس یہ پریشان ہے، یہ خوفزدہ ہے، اے مولا عباس، اے مولا حسین، اے مولا علی اکبر، اے مولا قاسم، اے مولا علی اصغر، اے محمد، اے علی مرتضیٰ، یہ آپ کے چاہنے والے خوفزدہ ہو چکے ہیں، مولا ان کا خوف دور کر دیجئے۔ مولا کہیں پر بھی اگر ان پر وبا حملہ کرنے والی ہے ان کو اپنے علم کے سائے میں لے لے، کہیں پر بھی مولا اس شام سے اس بھرم سے ممبر سے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کہیں پر اگر کوئی آپ کا چاہنے والا اس وقت اس وائرس سے بیمار ہے، مولا صبح ہونے سے پہلے پہلے اسے شفا دے دیجئے، اسے آرام دے دیجئے، اسے طول حیات عطا فرمائیے۔ تمہارا کام ہی یہ ہے کہ آنسوؤں سے آنکھ تر ہو جائے۔ اب میرا مولا صادق خود بیان کر رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے جد حسین پر کیا گزری ہے، اس لیے کہ یہ مصائب ہم نے کہیں سے پڑھ کے تم کو نہیں بتا رہے، ارے مجھے تو میرے بابا محمد باقر نے بتایا کہ کربلا میں ہوا کیا۔ اجرکم اللہ، یہ جو آپ ہاتھ سینے پہ مار رہے ہیں نا، یہ بھی شفا ہے، یہ بھی شفا ہے، یقین مانو یہ شفا ہے، یہ تمہارے نظام تنفس کو بحال کرے گا، یہ تمہارے نظام تنفس کو بحال کرے گا، یہ تمہارے پھیپھڑوں کو ٹھیک کر دے گا۔ یہ جو ماتم تم کر رہے ہو، یہ ماتم نہ رکنے پائے میرے عزیزوں، یہ ماتم نہ رکنے پائے، یہ آنسو نہ رکنے پائے، یہ ہائے حسین کی صدا نہ رکنے پائے۔ ارے تم روک دو گے تو کیا، کون سا نقصان ہو جائے گا؟ ارے مصلی پر امام زمانہ ہائے حسین کہہ رہا ہے۔ حضرکم اللہ، ایسے ہی آپ کی آواز بلند ہو جائے، مصلی پر میرے وقت کا امام آئے حسین کہہ رہا ہے، تمہارے گریہ کی آوازیں پہنچ رہی ہے جنت البقیع تک۔ ایک ماں کے پائیں اس کا بیٹا جعفر صادق آج بھی آرام کر رہا ہے، ایک ماں ہے اس کے پاؤں کے پاس 4 بیٹے اس کے آرام کر رہے ہیں، وہ اپنی مادر گرامی سے یہی کہتے ہوں گے کہ اماں آپ کی قبر کا قبہ گرا دیا، آپ کی قبر کا گنبد گرا دیا، اماں ہم اپنی آبا کا سایہ آپ کی قبر پر۔ حضرکم اللہ، میں نے کہا آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، بچن جملے رہ گئے، شہادت کل پڑھوں گا اور کل تابوت کی زیارت بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی دعا مانگتے چلے جائیں گے قبول ہو جائے گی ہر دعا۔ خدا کی قسم میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، یقین ماننا مجلس اللہ کے فرش پہ جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی۔ سیدہ کو بلاتے رہنا، ہائے حسین کہتے رہنا، اور اسی ہائے حسین کی صداؤں میں اپنے دل کی صدائیں سیدہ کے حوالے کر دینا۔ میرے عزیزوں جملہ سن لیا تم نے کہ جیسے ہی پہلی محرم آتی امام صادق مجلس میں تبدیل کر دیتے تھے درس کو، اور پھر کہتے تھے آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے جد کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں ہوا کیا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں میں نے اس لیے روکا ہے جملہ کہ ہر امام کو ایک ہی قلم رہا ہے، کاش کہ آپ پہنچ جاتے اس جملے سے، ہر امام کو ایک ہی قلم رہا ہے۔ وہ قلم کیا تھا؟ جملہ پہلا کہوں گا پہنچ جاؤ گے۔ وہ قلم کیا تھا؟ کسی نے زین العابدین سے پوچھا تھا نا سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوئے ہیں، پہنچ گئے وہاں تک، اگر پہنچے تو سینے پہ ہاتھ مار دو، سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوئے ہیں؟ تو کیا کہا زین العابدین نے؟ الشام، الشام، الشام۔ ہر دور کے امام کو یہی قلم رہا کہ شام کا بازار اور زینب علیہ، شام کا دربار اور زینب علیہ، ام کلثوم، سکینہ، اور اس عالم میں کے سربراہ ہے، اس عالم میں کے سربراہ ہے۔ کیا گریہ کر رہے ہو میرے عزیزوں؟ یہی حق گریہ ہے، یہی حق گریہ ہے۔ ابھی تم ماتم بھی کرو گے نا ناحقانی ہوگی، بس چند لمحوں کی زحمت رہ گئی۔ ہاں ایسے میں دن گزرتے جاتے تھے، عاشور سے پہلے پہلے سب کو پتہ چل گیا کہ مولا صادق کے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، تو شعراء بھی چاہتے تھے کہ جا کے کوئی ذکر برپا کرے، کوئی ذکر سنا دیں۔ ایسے میں ایک شاعر وقت آ گیا، امام کا چاہنے والا، اجازت دیں کہ بزم میں آ گیا، امام بیٹھے ہوئے ہیں،
اور ابھی مجلس شروع ہوا ہی چاہتی ہے، ایک بار امام کی نگاہ اس شاعر پر پڑا، کہا کہ میرے جد حسین کے لیے کچھ لکھ کے لایا ہے، کچھ مرثیہ لکھ کے لایا ہے حسین ابن علی کے لیے۔ ایک بار شاعر نے روتے میں کہا مولا میں تو بعد میں لکھتا ہوں، خبر تو آپ کو پہلے ہو جاتی ہے، مولا آپ کو پتا ہے کہ میں نے مرثیہ لکھا ہے، میں نے اس سال مرثیہ لکھا ہے حسین ابن علی کی شہادت پر۔ کہا پڑھو مرثیہ پڑھو۔ کھڑے ہو گیا، کھڑے ہو کے پڑھنے لگا۔ امام نے کہا کھڑے ہو کے کیوں پڑھ رہے؟ یہ سامنے ممبر ہے، ممبر پر بیٹھ کر پڑھ رہے، ممبر پر بیٹھ کر پڑھو، ممبر پر بیٹھ کر پڑھو۔ ذاکروں کی تصدیق کرنے والے یہ جملہ سمجھے کہ ذاکروں کی عزت امام نے کی، ذاکروں کی عزت امام معصوم نے کی۔ کب ممبر پر بیٹھ کر پڑھو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ امام معصوم ہیں، آپ زمین پر بیٹھے ہوں اور میں ممبر پر بیٹھا ہوں، کہ تجھے پتا نہیں یہ ذکر کتنا عظیم ہے، یہ ذکر کتنا عظیم ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ فرش پر صرف میں نہیں بیٹھا ہوں، میرے جد رسول اللہ بھی بیٹھا، میرے جد رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے جد حسن مشتبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود کربلا والے بھی آئے ہوئے، تو میں یہی بیٹھوں گا، یہی بیٹھوں گا۔ امام صادق بیٹھ گئے، شاعر ممبر پر آ گیا، ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں۔ اس نے 9 محرم ہے، اس نے شہادت بیان کرنا شروع کی، اس نے 28 رجب سے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ اس نے 28 رجب سے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ اس کے سامنے مسائل پڑھے جا رہے ہیں کہ جو مسائل سن کے نہیں رو رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ کیسے چھوڑا ہے۔ امام صادق کی نگاہوں میں پورے مدینے کا منظر تھا کہ وہ میرا مولا حسین، وہ میرا دادا حسین جا رہا ہے، اور یہ منظر بھی آ گیا کہ حسین ایک بیٹی کو تنہا چھوڑ گئے، اور فاطمہ زہرا کو تنہا چھوڑ گئے۔ یہاں سے جعفر صادق نے گریہ کرنا شروع کیا۔ 28 رجب پڑھتے پڑھتے 6 مہینے کے بعد اس نے جب یہاں تک پہنچا کہ 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے، 2 محرم کو حسین کربلا آئے اور گریہ ہو رہا ہے۔ جب بارش کربلا سامنے بیٹھا ہو تو جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ امام صادق کو دیکھ دیکھ کر گریہ کر رہے تھے۔ اس نے کہا 2 محرم کو حسین کربلا میں آ گئے، مصرے پڑھتا جا رہا تھا، گریہ پڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پڑھا 4 محرم کو خیمے ہٹا دیے گئے، جعفر صادق کی آواز بلند ہونا شروع ہوئی۔ اس نے کہا کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، جعفر صادق کا گریہ بڑھتا گیا۔ اس نے کہا 9 محرم کو حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، جعفر صادق کی آواز بلند ہو گئی۔ اس نے کہا صبح عاشور آئی، علی اکبر نے کہا اللہ اکبر، جعفر صادق کا گریہ بڑھا۔ اس نے شہادتیں پڑھنا شروع کی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن حسجہ، زہیر، حبیب، ہانی ابن حرمہ، سب کی شہادتیں پڑھ دی۔ اور اب اس نے شہادت پڑھی کہ کس طرح کربلا کا پہلا شہید آیا، کیسے حسین اور محمد کے لاشیں لے کے آئے۔ اب بنی ہاشم کی شہادتیں شروع ہوئی، جعفر صادق کا گریہ بڑھتا گیا۔ ایک بار اس نے پڑھا کہ حسین گٹھری میں ایک پامال لاش کو لے کر آئے، جعفر صادق نے ماتم کرنا شروع کیا۔ اس نے پڑھا کہ حسین کونی اور گھٹنیوں کے بل گئے، 18 برس کے کریل جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکالا، جعفر صادق نے امامہ اتار دیا۔ ایک بار ختم کر دی میں نے گفتگو، ایک بار اس نے مسائل پڑھے، 6 مہینے کا بچہ حسین کی گود میں تھا، تیر چلا، جعفر صادق روتے روتے آس بچی میں پہنچی، بیویوں تک آواز گئی۔ ایک بیوی نے چھوٹا سا بچہ لیا، کنیز سے کہا جعفر صادق کی گود میں رکھ دو۔ جیسا ہی بچہ جعفر صادق کی گود میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا ہائے علی اصغر، ہائے